السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلین اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات اے نمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نمام چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبہ، میرے صحابہ ذرا بتلاؤ آپ لوگ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بسا اوقات جب کچھ بتانا ہوتا تھا تو آپ سوال کرتے تھے۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سوال کرنا نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جب کوئی چیز کسی کو بتانا چاہیں تو سوال کر لیں تاکہ مخاطب کا ذہن متوجہ ہو جائے آپ کے جواب کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پہ اس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ سے کہ آپ جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا تیرے بھائی کی ایسی صفت کا ذکر کرنا، تیرا تیرے بھائی کی ایسی صفت کا ذکر کرنا، ما یکرہ، جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ آپ کا بھائی یہاں موجود نہیں ہے، آپ اس کے کسی ایسی صفت کا تذکرہ کرتے ہیں جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ غیبت ہے۔ اندھا ہے وہ، لولا ہے وہ، لنگڑا ہے وہ، بھینگا ہے وہ، بدکار زناکار ہے وہ، چور ہے وہ، رہزن ہے وہ، ڈکیت ہے وہ، سودخوار ہے وہ، پیٹھ پیچھے آپ ان تمام صفتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بے نمازی ہے اسی کا تذکرہ آپ کریں، فلاں بے نمازی ہے۔ یہی غیبت ہے۔ جب صحابہ نے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان کان فی اخی ما اقول، اگر وہ صفت جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ہمارے بھائی میں موجود ہو تو کیا حرج ہے؟ کہنا گویا کہ یہی تھا۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں میں تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، حقیقت بیانی سے میں کام لے رہا ہوں، میں یوں ہی بیان کر رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ ہم اور آپ بھی یہ کہہ کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ذرا دیکھیے، ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ صفت جس کا تذکرہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی ہے تو نے، اگر اس کے اندر ہے تو نے غیبت کی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ صفت اس میں نہیں ہے تو نے بہتان تراشی کی ہے۔ دونوں اعتبار سے نقصان ہے۔ اگر ہے اس کے اندر کمی تو غیبت ہے، نہیں ہے تو بہتان ہے۔ پھر کیا پڑی ہمیں اور آپ کو کہ ہم اور آپ اپنے ہم جولیوں میں بیٹھ کر، ہم پیالہ ہم نوالوں میں بیٹھ کر کے دوسروں کی دھجی بکھیریں، دوسرے کی عزت و آراز کو تار تار کریں؟ یہ اجازت ہم اور آپ کو شریعت نے کہا دی ہے۔ جس شریعت کا چولا پہن کر کے ہم اور آپ دوسروں کو غیبت کرتے ہیں مسجد کے صف اول میں بیٹھ کر کے، اسی شریعت نے ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے۔ سوچنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ ہمیں اور آپ کو لوگوں کو دعوت دینے کو کہا گیا ہے، لوگوں کے لیے دعا کریں، یہ اس کی دعوت ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے، یہ ہم سے اور آپ سے کہا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو غیبت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ وہ صفت ہے انسان کی جو اس سے متعلق ہیں، لیکن اگر یہی صفت بدعتی کی ہو، بدعت کی ہو، ایک شخص بدعتی ہے، اپنی بدعت اوپر سے جبہ و دستار پہن کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کتاب و سنت سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، علماء حق سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں، تو ایسے شخص کی غیبت، ایسے شخص کی پردہ دری اتنے ہی بڑے پیمانے پر کی جائے گی جتنے بڑے پیمانے پر اس نے بدعت و خرافات کو پھیلایا ہے۔ ایک شخص کے پاس
جا کر ذکر کیا ہے آپ کو پتا ہے، تو اسی شخص کے پاس جا کر کے آپ بتا دیجیے کہ غلط کہہ رہا ہے، اس کا منہج درست نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، یہ بدعتی ہے، خرافاتی ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کا فکر یہ ہے، آپ اسے آگاہ کیجیے۔ اور اگر پتہ چلا پورے منطقہ کے طور پر، پورے علاقے کے، پورے بلاک، پورے ضلع کے پیمانے پر اس نے پھیلائی بدعت و خرافات، تو آپ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اس کی مذمت کیجیے تاکہ لوگ اس کی بدعت و خرافات سے دور رہیں۔ اس کو غیبت نہیں کہتے ہیں۔ آپ سے کبھی مشورہ کیا جائے کسی شخص کے بارے میں اور اس کے اندر کوئی کمی ہے تو آپ بھی اس کمی کو ذکر کر سکتے ہیں، اس کو بھی غیبت نہیں کہتے ہیں۔ آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے، آپ اس کے ظلم کا تذکرہ جا کر کے حاکم کے پاس کر سکتے ہیں، جو آپ سے ظلم کو ہٹا سکتا ہے، آپ کے حق کو دلا سکتا ہے۔ حاکم کے پاس اس کی شکایت اور اس کے ظلم کی شکایت آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص عیب دار ہے، پہچان کے طور پر آپ اس کی صفت کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقصد تذلیل نہیں ہے، آپ کا مقصد اس کی توہین نہیں ہے، بلکہ گاؤں میں عبداللہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو عبداللہ ابن ام مکتوم وہ اندھے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ اندھے، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں عبداللہ تو کئی ایک ہیں، لیکن وہ جن کی بینائی کمزور ہے یا جن کی آنکھ جا چکی ہے وہی مراد ہے۔ ایک نام کے کئی لوگ ہوں، اس میں کوئی لنگڑا ہو، آپ کہہ سکتے ہیں فلاں صاحب لنگڑے، تو آدمی اسے پہچان سکتا ہے۔ مقصد آپ کا تعریف ہے، نہ کہ آپ کا مقصد توہین و تذلیل ہے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ غیبت اور چغل خوری، فرق دونوں میں کیا ہے؟ چغل خور نقل الکلام بین الناس علی وجہ الافساد، لوگوں کے مابین باتوں کو نقل کرنا تاکہ لوگوں کے مابین فساد برپا ہو۔ ایک کی بات دوسرے تک پہنچائیے، ارے فلاں صاحب کو جانتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے بزرگ، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب وہ پتہ چلا اس کا دوست تھا، دشمن بن گیا۔ تو نقل الکلام بین الناس علی وجہ الافساد، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ لوگوں کے مابین بات کو نقل کرنا، مقصد کیا ہے؟ فساد، گڑبڑی پیدا کرنا۔ لیکن کتاب و سنت کی بات کہیں آپ نے سنی، دوسروں تک پہنچایا، تو اس کو علی وجہ الافساد نہیں کہتے ہیں، اس کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اور غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا تذکرہ پیٹھ پیچھے کریں اس انداز سے جس انداز کو ناپسند کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو غیبت سے بچائے مولا، اور ہمیں اور آپ کو چغل خوری سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کو ایک لقمہ دو لقمہ دروازے سے ہٹا دے، یہی مفلس ہے۔ کہا نہیں، مفلس وہ ہے جس نے دنیا کے اندر بہت ثواب کمایا ہے، نماز قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، حج کیا، روزہ رکھا، صدقات و خیرات کیا، معاملات لوگوں کے مابین بہتر رکھا، پر کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ مفلس ہے۔ کیسے مفلس ہے؟ قیامت کے دن اس کی نیکیاں تو انبار لگی ہوں گی، نیکیوں کی پہاڑ کے مانند اپنی نیکیاں دیکھے گا، پر حقوق کا مطالبہ کرنے والے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ اللہ اس نے مجھے گالی دی ہے، اے اللہ اس نے میری غیبت کی ہے، اے اللہ یہ نمازی زکاتی تو سب کچھ تھا، پر اس نے مجھے بیجا طور پر مارا تھا، میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، میری توہین و تذلیل کی تھی لوگوں کے مابین۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس کی نیکیاں تقسیم کرو، نیکی تقسیم ہو جائے گی۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ نیکیاں اس کی ختم ہو گئی؟ فرشتے کہیں گے ہاں، لیکن ابھی حقوق کا مطالبہ کرنے والے اور ہیں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ ان کی جو بدی ہے، برائیاں ہیں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کے گناہ کو اس کے اوپر لا دو، فسحق علی وجہہ الی النار، پھر وہ جہنم کی طرف کھینچا جائے گا چہرے کے بل۔ یہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا۔ یہ بے زکاتی نہیں تھا، زکاتی تھا۔ صوم و صلات کا پابند تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا، وہ ہے۔ لیکن کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی تذلیل کیا، کسی کی توہین کیا، تو سب لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ چند چھٹان کی جو زبان ہمیں ہلاتے ہیں، اس کو وہاں ہلائیں جہاں شریعت نے ہلانے کا حکم دیا ہے، اس کو وہاں بند رکھیں جہاں شریعت نے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ انسان نہیں خیال کرتا ہے، یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا، اسی کے ذریعے سے انسان
اعلیٰ علین میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان جہنم کے گڈھے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔